ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں۔ عبادت بس اللہ کی ہے، اور دعا بھی اسی سے مانگنا چاہیے، لیکن مولا کا واسطہ دے کے مانگنا۔ میں ہر مجلس میں بول رہا، یہ بات کلیئر کر رہا کہ بغیر معصومین کے واسطے سے دعا مانگنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، ٹرائی بھی نہیں کرنا۔ اس لیے نہیں کرنا کہ اللہ نے ان واسطوں کو بنایا ہے، معصومین کے واسطوں کے ذریعے ہماری دعائیں، ہماری حاجات، ہماری خواہشات، ہماری ساری وشز پوری ہوں گی جب ان کے ہاتھ اٹھے۔ یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کا ارشاد کہ حجت خدا جو ہوتا زمین کے اوپر، وہ ہاتھوں کو بلند کرتا تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی۔ اور آج کے دور کی حجت خدا سب جانتے، ہمارا زمانے کا امام ہے۔ زمانے کے امام کے بارے میں کہا گیا کہ جتنی رحمت آسمان سے آ رہی نیچے، وہ صرف اور صرف ان کے ہاتھ جب بلند ہوتے ہیں تو اس وقت آتی ہے۔ اب جیسے یہ بارش ہو رہی، باہر بہترین بارش ہو رہی، موسم بہت اچھا ہے، رحمت آ رہی نیچے، تو رحمت یوں ہی نہیں آتی جب تک معصوم کے ہاتھ بلند نہیں ہوتے۔ اور آج کے دور کی حجت فرزند زہرا ہے، وہ میرا امام کہ جو پردے غیبت میں آلموسٹ 1200 ایئرز سے، تو ان سے اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے بہترین واسطہ آج کے دور کا زمانے کے امام کا ہے، اور ایک طریقہ بتایا کہ کیسے دعا قبول ہو۔ اس لیے کہ میرا پوری ٹاپک کی دعا پہ چل رہی۔ دعا کے لیے یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سرکار نے ایک ایسے شخص کو آ کے بتایا کہ جس کے سامنے موت تھی بالکل، اگر اس وقت آگے رسول نہیں بتاتے تو اس کو موت آ جاتی، اتنے سخت حالات میں تھا، اور وہ بار بار اللہ کے رسول کو پکار رہا تھا۔ تو ایک سکیچ کھینچا کہ کیسے کس معصوم سے تم کیا دعا مانگنا چاہیے۔ دیکھیے میں بار بار ایک بات بولتا کہ معصومین سے واسطہ دے کر دعا مانگنا بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے معصومین تو بہت بڑی بات ہے، فضا اور خنبر سے مانگو ملے گا۔ سمجھ رہے آپ؟ ہم ماں باپ سے نہیں مانگتے۔ ماں باپ کے لیے بھی کہا گیا نا کہ اگر تم پریشانیوں میں گھر جاؤ تو ماں سے کہو اور باپ سے کہو دعا کرو۔ اگر مر گئے ماں باپ تمہارے، اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے کہ جب وہ شخص نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں پریشانیوں میں گھر گیا، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میں کیا کروں؟ وہ آیا تھا آپ کے پاس کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ معصومین کے پاس لوگ آتے تھے، رسول کے پاس لوگ آتے تھے اور آ کے کہتے تھے آپ ہمارے لیے دعا کریے، اور سرکار دعا کرتے۔ آج بھی سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، وہ آ کے یہ بول رہا کہ یا رسول اللہ میں پریشان۔ مدینہ کا بہت بڑا بزنس مین تھا، بہت بڑا کاروبار تھا اس کا بزنس ڈاؤن ہو گیا تھا۔ اس نے آ کے یہی کہا میرا بزنس بالکل ڈاؤن ہو گیا، میں کیا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو اللہ کے رسول کو چاہیے کیا تھا؟ ہاتھ اٹھاتے، ایک لمحے میں اس کی زندگی بدل جاتی۔ آپ نے کہا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ماں باپ تو مر گئے۔ تو جا ان کی لحد پہ، گریو پہ جا کر ہمارا واسطہ دے اور تیری ماں کا واسطہ اللہ کو دے۔ اب سمجھ میں آئی ماں کیا ہے؟ دعا کے لیے اس سے بڑا واسطہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ ماں بھی کوئی چیز ہے۔ دعاؤں کی رکاوٹ اور دعائیں کھلنا، راستہ کھلنے کے لیے ماں اور باپ کا سب سے بڑا واسطہ ہے۔ کیسے؟ ماں اگر ہاتھ اٹھا دے، ماں ہاتھ اٹھا دے، اس کی دعا قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ بولیں گے کیسے؟ ہمارے پاس نص ہے کربلا۔ مولا حسین چاہتے تو جناب علی اکبر واپس آ سکتے تھے۔ میں کیا بول رہا آپ سے؟ حسین نے کیا کہا؟ مولا حسین نے دنیا کو بتایا کہ ماں کا رتبہ کیا ہے، ماں کا سٹیٹس کیا ہے، ماں کی دعا کیسے قبول ہوتی۔ مولا حسین کا روز عاشور یہ جملہ ہے کہ لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے
کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی، تم دعا کرو کہ علی اکبر واپس آئے۔ اب اس سے زیادہ اور میں کلیئر کیا کروں کہ ماں کی دعا کیا ہے؟ اگر کوئی خدا نخواستہ جرسی میں کوئی پرابلم ہے، کوئی ہمارا پرابلم ہے، اگر ان کے ماں باپ یہاں پہ زندہ ہے، موجود ہے، تو دعا تو مانگو اللہ سے، معصومین کا واسطہ تو دو، لیکن اس کے بعد اپنی ماں کے پاس جا کے بولو ماں تو بھی دعا کر۔ ہم نہیں کرتے، وی ڈونٹ گو، ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے یہ جو جتنے پرابلمز میں ہم پڑھ رہے، ہم پرابلمز میں آتے جا رہے، لیکن ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ ماں اگر بولے گی تو کیسے دعا قبول ہوگی۔ میں آپ کو 1000 واقعات سنا سکتا ہوں کہ کیسے ماں کی دعا سے ہماری دعائیں قبول ہوتی۔ سب کو اچھا ماں زندہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ چلے جائیں ماں کے پاس۔ اگر ماں کو ہرٹ کیا ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ یہ مت بولو کہ کوئی ہرٹ نہیں کر رہا، کبھی کبھی ہماری آواز بھی ریز ہو جاتی ماں کے سامنے، لاؤڈ ہو جاتی، اور ہمیں یہ ریئلائز نہیں کر رہے۔ اللہ ایک لمحہ برداشت نہیں کرتا، آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ جو اللہ نے کہہ دیا وہ لازم ہے، جو معصومین نے کہا وہ لازم ہے۔ آج کی مجلس کے بعد جاؤ ماں کے سامنے، جن کی مائیں جرسی میں، 5 منٹ بیٹھو ماں کے سامنے، کچھ مت کرو، میری طرف دیکھو، ڈونٹ ڈو اینی تھنگ، جسٹ گو اینڈ سٹ ان فرنٹ آف یور مدر۔ جا کے 5 منٹ ماں کے چہرے کو ایسا دیکھنا، غصے سے نہیں دیکھنا، کیا بول رہا یار، مسکرا کے دیکھنا۔ یہ جو تمہاری مسکراہٹ ہے وہ ماں کی طرف سے ہے، کیا بول رہا ہوں؟ 5 منٹ بیٹھ کے ماں کو دیکھو، چیک کرو آنکھوں میں، 5 منٹ دیکھو۔ حکم کیا ہے پتہ ہے؟ جو ماں اور باپ کے چہرے کو مسکرا کے دیکھتا ہے، اولاد کی بات کر رہا، جتنی دیر تمہاری نگاہیں ماں کے چہرے پہ رہیں گی اتنے اللہ گناہ معاف کرتا جائے گا، رحمت نازل کرتا جائے گا۔ قرآن مجید کو کھول کے دیکھو، جتنی دیر آنکھیں قرآن مجید پہ رہیں گی تم کو ثواب ملے گا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ جاؤ، جتنی دیر کعبے میں تم صرف کعبے میں بیٹھے ہوئے دیکھتے رہو، کعبے پہ ادھر ادھر مت دیکھو، صرف کعبے کو دیکھو۔ کعبے میں جتنی دیر تمہاری نگاہ کعبے پہ رہے گی تمہارا ویژن تیز ہوتا جائے گا اور رحمت آتی جائے گی۔ یہ کعبہ ہو گیا، قرآن مجید ہو گیا، ماں باپ ہو گئے۔ ایک اور چہرہ ہے جس کو دیکھنے کا حکم ہے، نہیں ہے؟ علی کے چہرے کو دیکھو، عبادت ہے۔ امام علی کے چہرے کو دیکھو۔ یہ حدیث تو سب کو معلوم ہے کہ مولا کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں ایک اور حدیث بتاتا آپ کو، جنگ خیبر، جنگ نہیں پڑھ رہا، میں صرف بتا رہا آپ کو۔ جنگ خیبر کا جب اینڈ ہوا، مولا نے دروازہ اکھاڑا، بیچ میں پورا ایک خندق تھی خیبر کے طرف۔ علی نے کیا کیا؟ دروازے کو اٹھایا، ایک ڈور کو اپنے ہاتھ پہ ایسے لیا، لے کے مسلمانوں کے لشکر سے کہا کہ تم یہ خندق کو کراس کر کے اندر خیبر میں جانا چاہتے؟ تو سارا لشکر اسلام کا وہ دروازے پہ سے کراس، ایک برج بنا دیا تھا، ایک برج بنا کے اپنے ہاتھ میں خیبر کا دروازہ لیا تھا اور کہا تھا کہ کراس کر، پلیز غور سے سنو، کراس کرو۔ مسلمان کراس کر رہے تھے، سب جا رہے تھے، اس میں چند لوگ بڑے اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتے تھے، وہ آئے سیدھا اللہ کے رسول کے پاس، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ غضب ہو گیا، دروازہ خیبر کا دروازہ علی کے ہاتھوں پر ہے، اور علی لشکر اسلام کو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، اگر ہاتھ سے دروازہ چھوٹ جائے تو سارے آپ کے مسلمان مر جائیں گے، ہاتھ سے دروازہ چھوٹ جائے تو نیچے ہو جائیں گے۔ اللہ کا رسول نے کہا تو ہاتھوں کو کیا دیکھ رہا؟ علی کے پیروں کو دیکھ۔
پیر ہوا معلق تھے ہوا میں. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی, رسول کا حکم یا واجب ہوتا یا سنت ہوتا؟ نہیں, چہرے کو دیکھنا بھی عبادت, پیروں کو دیکھنا بھی عبادت. چل بات پڑھ لیں محمد والے میں. ایک اور پڑھ لیں بابا سے بولیں. کہا کہ علی کے پیروں کو دیکھو, یہ تو معصوم امام کا ہو گیا. ماں باپ کے لیے کیا کہ جب تک ماں کو دیکھتے رہو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. میں یہ بولتا کہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, خوش نصیب ہے جس کی ماں باپ زندہ ہے, اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں. اس لیے کہ ہر پرابلم کے لیے ماں روک سکتی. یہ میرا جملہ نہیں, چھٹے امام کا جملہ ہے. معصوم کہتے کہ راتوں میں اٹھ کے دعائیں دینے والی ماں ہوتی اولاد کے لیے, اندھیروں میں اٹھ کے جو دعا دیتی اولاد کو وہ ماں دیتی. اور ماں کا ایک رشتہ ایسا ہے ماں اور باپ کا کہ جس میں لالچ نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ؟ لالچ کا مطلب ہم کوئی کام کرتے ہیں کسی کے لیے, رشتہ دار ہے تو کوئی انٹرسٹ ہے تو کریں گے, صرف اللہ کے لیے یا اس کی محبت میں نہیں کرتے. انٹرسٹ کو دیکھتے کہ کیا میرا فائدہ ہو رہا. لیکن ماں باپ کا ایک رشتہ ایسا ہے کہ جس میں لالچ ہی نہیں. ماں یہ نہیں چاہتی کہ بیٹا کچھ دے گا تو میں دعا کروں گی, بیٹی کچھ دے گی تو دعا کروں گی. 24/7 ماں دعا کرتی جاتی اور دعا کر کے کبھی یہ بولتی نہیں کہ میں نے تیرے لیے کیا. احسان نہیں جتاتی, احسان ہم جتاتے. تو اتنا پاک اور پاکیزہ رشتہ ماں باپ کا کہ اگر ماں باپ ہاتھ اٹھا دے تو آپ گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہاڑ ٹل سکتا اگر ماں دعا کر دے. نبی موسیٰ, اب میں دیکھیں دعا ہی پہ بات چل رہی تو نبی موسیٰ کا واقعہ سنا تھا. اتنا بڑا نبی, غور سے سنو کہ ماں کی دعا کیا ہے, ماں کی دعا میں پاور کیا ہے, طاقت کیا ہے. نبی موسیٰ اتنا بڑا نبی, کلیم اللہ, اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے. طور پہ گئے, خیال آیا, دعائیں مانگتے مانگتے اللہ سے باتیں کرتے کرتے خیال آیا کہ میں پوچھوں کہ جنت میں میرا پڑوسی نیبر کون ہوگا. ہاتھوں کو اٹھایا. یہ بھی دعا کا طریقہ ہے. دعا کبھی ایسے نہیں مانگنا, نہیں مانگنا, ایسے نہیں مانگنا دعا, نہ ایسے مانگنا, دعا ایسے مانگنا. یہ میرے مولا حسین کا طریقہ ہے. مولا حسین کہتے ہیں کہ جب اس کے سامنے جاؤ تو اپنے آپ کو فقیر سمجھو, اس کو آقا سمجھو. کتنی پیاری بات ہے نہیں, اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھو اور اس کو آقا سمجھو. مولا حسین کا جملہ ہے. تو نبی موسیٰ کا آج موڈ بدل گیا. کہا پروردگار کیا تو بتا سکتا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ دیکھیے آپ اور ہم نہیں پوچھ سکتے, ہم کو تو گارنٹی بھی نہیں ہے کہ ہم کب جائیں گے جنت میں. نہیں, اس لیے کہ میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ میں تو 100% جاؤں گا. جاؤ گے, کئی سال کے بعد بھی جا سکتے ہیں, برزخ کا ہی پیریڈ گزار کے جا سکتے ہیں. یہ دعویٰ سلمان کر سکتا, میسم کر سکتا, عمار کر سکتا, ابو ذر کر سکتا. آپ بولیں گے کیسے؟ بابا ہم پوری زندگی جنت کے انتظار میں ہیں اور جنت ان کے انتظار میں. ارے کیا سن رہے یار, جنت انتظار ایک میں ہے کہ ابو ذر میرے پاس آ جائے, سلمان میرے دامن میں آ جائے. رسول کی حدیث ہے, میں نہیں بول رہا یہ. عمار یاسر آ جائے میرے پاس, جنت ان کے انتظار میں. ایسے بنو کہ جنت تمہارا انتظار کرے. شہدائے کربلا کے انتظار میں جنت ہے, اس لیے کہ انہوں نے سیکریفائس کیا تھا دین کو بچانے کے لیے. تو بہرحال نبی موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار کیا مجھے بتا سکتا کہ جنت میں میرا پڑوسی, میرا نیبر کون ہوگا؟ اللہ کی آواز آئی, موسیٰ تم جاننا چاہتے ہیں؟ غور سے سنو, ماں کی دعا کیا ہے, جاننا چاہتے؟ تو موسیٰ نے کہا کہ پلیز لیٹ می نو. انگلش میں نہیں بولا,
میں بول رہا آپ کو، کہا پلیز اللہ بتا دے مجھے. تو کہا فلاں بستی میں جاؤ، فلاں شہر میں جاؤ، اور جا کے ایڈریس دیا کہ ایک دکان پہ ایک شخص ہے، وہ تمہارا پڑوسی ہے. موسیٰ اتنا بڑا نبی چونک گیا کہ آخر اس کے اعمال کیا اس شخص کے کہ میرے ساتھ رہے گا. وہ آل دا وے ٹریول کر کے گئے. وہ موسیٰ کا کلمہ پڑھتا تھا، اللہ کی وحدانیت کا مانتا تھا، جبھی تو جنت میں جا رہا. دیکھیے اس زمانے میں دو چیزوں پہ جنت تھی، اللہ کی وحدانیت، اس دور کے نبی خدا کی رسالت. یہ کب تک رہا یہ سلسلہ؟ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول نے کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے فلاح پا جاؤ گے. تو پہلی دعوت سے لے کے کب تک رہا سلسلہ؟ 22 سال، 22 ایئرز تک. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا پہ جنت ملی. لیکن اب قولوا لا الہ الا اللہ پہ جنت نہیں. میں بہت بڑی بات بول رہا، گھبراؤ مت، ابھی کلیئر کرتا. غدیر کے بعد جب تک ولایت علی نہ ہو جنت نہیں. اگر جنت قولوا لا الہ الا اللہ پہ لینا تھا تو غدیر سے پہلے مرتے. میں کیا بول رہا حقیقت ہے بھائی. غدیر سے پہلے مرتے تو 100% قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا پہ جنت تھی. غدیر کے بعد جب تک مولا کی ولایت کا اعلان نہیں کرو گے، مسلمان تو ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ مسلمان ہو گئے، لین دین کر سکتے، ہاتھ ملا سکتے، لڑکی سے شادی کر سکتے، لیکن جنت میں نہیں جا سکتے. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، ریسپانسبل ہوں واٹ آئی ایم سیئنگ. کبھی بھی مجھ سے واٹس ایپ کر کے پوچھو، جا ہی نہیں سکتے. جنت ولایت علی پہ ہے. اور یہ نہیں، دیکھیں مولا علی کو سبھی مان، مولا علی کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ جو پڑھا لکھا ہوگا وہ ضرور مانے گا. میں نے بڑی بات بولی، کیا بول رہا ہوں؟ جاہل نہیں مانے گا. اس لیے کہ یہ میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا کہ میرا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ جہالت ہے. علی نے نام نہیں لیے کسی کے. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مولا علی نام لیں گے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. علی کو ضرورت کیا ہے؟ علی نے صفت بتا دی کہ جاہل ہے تو میرا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو میں یوتھ کو یہی بولتا، جتنا ہو سکے امریکہ میں رہ کے ایجوکیشن کو حاصل کرو. اوورسیز اسٹوڈنٹس آگے حاصل کر رہے، تم یہیں کے ریز ہو. بیچلرز کر کے گھروں میں مت بیٹھو، کبھی مت بیٹھو بیچلرز بن کے. ماسٹرز کرو، پروفیشنل کورسز میں جاؤ، ریسرچ سینٹرز میں جاؤ، جا کے دیکھو. ناسا میں تو گیا تھا، اتنی بڑی لسٹ لگی ہوئی ہے، یہ اسکالر ہے، یہ ریسرچ اسکالر ہے، یہ ریسرچ ہے. نہ ایک علی ہے نہ ایک حسین ہے. ویری سیڈ، ویری سیڈ. بیٹھے ہوئے ہونا تم. آج یوتھ زیادہ دکھ رہا ہے اس لیے بول رہا ہوں. مت کرو، بیچلرز کر کے گھروں میں مت بیٹھو، جابز پہ مت جاؤ. امام علی اپنے شیعہ کو یہاں دیکھنا چاہتا. علی کا شیعہ نیچے نہیں رہنا. ہمیشہ میں یوتھ کو بول رہا، لڑکے لڑکیوں کو یہ ٹارگٹ رکھنا کہ میں اس کمپنی کا CEO بنوں گا، میں اس کمپنی کا پریزیڈنٹ بنوں گا. جتنا یہ حاصل کرو گے، بڑے پوزیشن پہ جاؤ گے، تو تم پروپوگیٹ کر سکتے ٹیچنگز آف امام علی کو، جو تمہاری ذمہ داری ہے ہائر اوکلٹیشن میں. ہائر اوکلٹیشن میں شیعت کی ذمہ داری کہ جتنا ہو سکے پروپوگیٹ کرو ٹیچنگز آف امام علی کو، ٹیچنگز آف معصومین کو. اگر نہیں کرو گے تو تم اپنی ریسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہے. امریکہ میں ماشاءاللہ باہر سے لوگ آگے پڑھ رہے، دوسرے کمیونٹی کے لوگ پڑھ رہے، جو پڑھ رہا اچھا کر رہا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو ویسے بناتے کہ امام علی بولے کہ شیعہ میرا شیعہ، یہ میرا شیعہ. اور علم آئے گا تو ذہن کھلے گا، علم آئے گا روشنی ہوگی، ویژن کھلے گا، نور آئے گا. دوسروں کے لیے تم کام کر سکتے جتنا علم کو حاصل کرو گے.
میں اپنی یوتھ کو یہی بول رہا ہوں، جرسی میں آستانِ زہرا میں میری آخری مجلس سے ٹرپ کی، کہ جب تک تم حاصل نہیں کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہے دوستو. یہ زندگی ہماری ایسی گزر جائے گی، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں رہے گا. اگر تم علم کو حاصل کر لو گے تو تم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے. اور ہر لڑکے کو لڑکی کو پڑھنا چاہیے، اچھا پڑھنا چاہیے. بیچلرز تو سبھی کرتے، اس لیے کہ یہاں اتنا کمپلسری کہ اسکول تو جانا ہی جانا ہے. نہیں جانا ہے اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے کہ روڈ پہ گھوم نہیں سکتے بچے. انڈیا پاکستان تھوڑی ہے یہ، سب کانٹیننٹ میں روڈ پہ گھومتے ہیں بچے، گلیوں میں گھومتے ہیں. یہاں تو مسٹ ہے، نہیں جاؤ گے تو ماں باپ کو پکڑ لیں گے کہ بچے کو کیوں نہیں بھیج رہے. سبھی جا رہے، لیکن خالی اسکولنگ کر کے گھروں میں مت بیٹھو. اور ایک بات بولو، جتنا پڑھو گے تمہارا رشتہ بھی اچھا آئے گا. بڑی بات کیا گا، سبحان اللہ سبحان اللہ. کم از کم اسی لیے پڑھ لو یار. لڑکیاں ماشاءاللہ خوب پڑھ رہے، لڑکے تو پڑھ رہے نہیں. آپ کو نہیں بول رہا، میں ایک بات بول رہا کہ پڑھو. جتنا علم کو حاصل کرو گے نا اتنا سمجھ میں آتا جائے گا اسلام، اتنا سمجھ میں آئے گا. کوشش کرو کہ بہترین، اور اس لیے کہ اگر آج سے شروع کیا تم نے ٹارگٹ کیا کہ مجھے ریسرچ اسکالر بننا، اور بننا معلوم کرو کہ اسپیس میں اور کیا کیا چیزیں، نئی نئی چیزوں کو انویٹ کرو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا نام کہاں سے کہاں جائے گا. کتنا اچھا لگے گا اگر لکھا ہوا ہے علی حسین مثال کی طور پر. ایسا اور نام بھی معصومین پہ رکھو. ماڈرن نیمز کے چکروں میں مت پڑو، ڈراماز کے نام مت رکھو. میں کچھ بول رہا ہم امپریس ہو گئے کہ یہ ڈرامے میں یہ نام، یہ کیریکٹر سب سے اچھا تھا. اپنی بیٹی کا نام تو یہی رکھو گے بابا، وہی اثرات آ جائیں گے. نام کا بہت فرق پڑتا. بہترین ناموں میں معصومین کے نام، اس سے بڑے کوئی نام ہی نہیں ہے، اس سے اچھے کوئی نام ہی نہیں. یہ تمہارا بیلیو ہونا چاہیے. لڑکیوں کو بول رہا کہ دعا کرو کہ ایسا نام چنو. اولاد کے لیے بولا گیا